وبارك على محمد وعلى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، تعریف و توصیف، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ درود و سلام ہو آخری نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمۃ للعالمین، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سراجا منیرا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہمارا بھروسہ اسی پر ہوتا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش اسی سے طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس شخص کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ گمراہی لکھ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام دین میں وہ ہیں جو شریعت کے مکمل ہو جانے کے بعد اس میں نئے نکالے جائیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، انتظامیہ کی طرف سے جو موضوع دیا گیا کہ وہ اعمال صالحہ جس کو انسان حاصل کرے بڑی محنت کے ساتھ، اور پھر کچھ ایسی چیزیں، ایسے امور جس کا وہ خیال نہ رکھے تو اس کے وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عنصر کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں وہ شرک ہے۔ شرک ایک ایسا ظلم عظیم ہے، ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں تقریباً بہت سارے انبیاء جو اولو العزم انبیاء ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء شرک کریں، یہ بالفرض یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ ایک بندہ مومن تو بہت دور کی بات ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے بالفرض تو اس کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی بھیجی ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے تمام رسولوں پر وحی بھیجی اس بات کی کہ اگر وہ شرک کرتے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو یقیناً ہمیں معلوم ہوا کہ شرک ایک بہت ہی برا قبیح فعل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا فقد افترى اثما عظیما۔ دو الفاظ ہیں سورہ نساء میں، دو جگہ، ایک جگہ اثما عظیما کہا اللہ نے، ایک جگہ ضل ضلالا بعیدا، کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات، اس کے حقوق میں، اس کے صفات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہاں، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک ایک ایسا قبیح فعل ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر شرک کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد اور اکارت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا عنصر جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرے اور قیامت کے دن کو جھٹلائے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم متنبع نہ کریں، خبردار نہ کریں
ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں دنیاوی اعتبار سے دنیاوی حد تک گم ہیں، اسی میں مگن ہیں. وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. کفار مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ مہمان نوازی کا معاملہ کرتے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا. ولقائہ، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس پر یقین نہیں کیا. فحبطت اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن یہ اپنے اچھے اعمال لے کر جائیں گے اللہ رب العزت کے دربار میں. جب اللہ کا دربار لگے گا جہاں پر نیکیوں کو تولا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے نیکیوں کا آج کوئی وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا، تم نے اللہ رب العزت سے، مجھ سے ملاقات پر تمہیں یقین نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور یقیناً جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، حبطت اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کا بدلہ نہیں دیا جاتا جو وہ اعمال کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا عنصر ہے. اگر بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کی آیات کا انکار کرے، اس سے ملاقات پر یقین نہ ہو، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تیسرا عنصر کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے ارتداد کرے، دین اسلام کو چھوڑ دے، سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو دین قابل قبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، کسی اور دین کی کھوج میں وہ لگے گا، فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ قیامت کے دن وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو دین اسلام ہی وہ دین ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے کام آنے والا ہے. یہی وہ دین ہے جس پر ہم چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس دین کو چھوڑ دے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص دین اسلام سے پھر گیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اگر وہ مرتا ہے تو کافر کی حالت میں مرتا ہے. یہاں پر رک کر میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ یقیناً جتنے مسلمان ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت سے مال مال کیا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اپنے دین کو ترک کریں. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں جو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں لبرلزم کا شکار ہیں، دنیاوی فتنوں کا شکار ہیں، یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے لڑکوں میں کہ وہ الحاد کا شکار ہیں. طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے دلوں میں ہیں. اور خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری لڑکیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہیں. اغیار کی پوری کوششیں ہیں، ان کی پوری طاقت ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو برباد کیا جائے، کس طریقے سے ان کی نوجوان نسلوں کو برباد کیا جائے، ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو برباد کیا جائے. آئے دن یہ نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، آئے دن یہ نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس قوم کو گمراہ کیا جائے. اور آج ہماری لڑکیاں محبت کے نام پر فتنہ ارتداد کا شکار ہیں. ان تمام چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں. والدین ذمہ دار ہیں جو بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، علماء ذمہ دار ہیں، معاشرے کے دانشور ذمہ دار ہیں، صدور حضرات ذمہ دار ہیں، ہر نوجوان، ہر شخص ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری کو سمجھیں. آج یہ جو فتنہ ارتداد پھیلا ہوا ہے،
اس ملک کے اندر خصوصی طور پر ہوش کے ناخن لیں. اس چیز پر، اس معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم سب کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنے دین سے پھر گیا، دین اسلام سے پھر گیا، فیمت وہو کافر، اگر وہ مرتا ہے تو کفر کی حالت میں مرتا ہے. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ کل قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ہوگا اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو یہ تیسرا عنصر تھا. چوتھا عنصر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے قرآن کو، اس کی شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی آیات کو ناپسند کرتے ہیں، جیسے بعض لبرل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل کی ہیں مجرموں کے لیے، قصاص کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، زانی کو کوڑے مارے جائیں گے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جیسے ہماری لڑکیاں حجاب کو ناپسند کرتی ہیں، پردے کو ناپسند کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، چہرے کا کیا پردہ ہے. یا آزادی نسواں کی طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے. فیمنزم کا فتنہ جو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے، ان ممالک میں نعرے لگائے گئے جہاں پر اسلام ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں. تو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جو قرآن مجید کی آیات کو ناپسند کرتی ہیں یا اللہ رب العزت کے احکامات کو ناپسند کرتی ہیں، اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی آیات کو کراہت کے ساتھ دیکھا، اس کو ناپسند کیا، تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پانچویں بات کہ اگر کسی کے دل میں نفاق ہو، کسی کے دل میں منافقت ہو، یہود و نصارہ سے ان کی دوستیاں ہوں اور ایمان والوں کے ساتھ بھی وہ آ کر بیٹھتا ہو، اور جب یہود و نصارہ کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن آپ دیکھیں گے ان منافقوں کو کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے، فی یسارعون فیہم، وہ چکر لگاتے رہتے ہیں یہود و نصارہ کے اندر، اور ان سے کہتے ہیں یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی فتنہ یا آزمائش ہم پر نہ آ جائے. تو ایمان والے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا یہ وہی منافقین ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ایک اور عنصر کہ جو لوگ رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو تم رسول کو آپس میں اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو چپکے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل سے کھسک کر چلے جاتے ہیں، کہ جب کوئی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو منافقین آہستہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محفل سے نکل جایا کرتے تھے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، تو ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آوازوں پر بلند نہیں ہونا چاہیے. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم نبی کے سامنے اس طریقے سے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا. رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں. انا ارسلناک شاہدا
مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اے مومنین اللہ اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، تم ان کی مدد کرو، تم ان کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم صبح و شام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو۔ ایک اور بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیسیر من الریاء شرک، تھوڑا سا بھی دکھاوا کرنا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ مجھے تم لوگوں کے معاملے میں جس چیز کا اندیشہ ہے، جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، یہ چھوٹا شرک دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ کل قیامت کے دن ریاکار لوگ جب اپنے اعمال لے کر اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اذا جزی الناس باعمالہم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، تم لوگوں نے جن لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے دنیا میں، جاؤ انہی سے بدلہ مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں بدلہ دے سکتے ہیں جن کو دکھانے کے لیے تم نے اعمال کیے تھے۔ ایک مالدار اپنا بڑا مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ مجھے سقی کہیں، اجر تو مجھے ملے لیکن لوگ بھی مجھے سقی کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا ارأیت رجلا غدا یلتمس الاجر والذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا آ کر کہ ایک شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ عمل کرے اور اس کے بدلے اسے اجر ملے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی تعریف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، یقیناً اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ تو لہذا میرے بھائیوں جو بھی عمل کریں اللہ کو دکھانے کے لیے کریں۔ اگر دل میں نیت میں کوئی فرق رہا، کوئی ایسی بات رہی کہ لوگ میری تعریف کریں، تو ایسے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر۔ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے، کسی پر احسان کیا ہے، آپ نے صدقات دیے ہیں تو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان پر احسان نہ جتلاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا، آگے مثال دی اللہ رب العزت نے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس ریاکار کی مثال ایسی ہے جو لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ اس کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو، ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور آسمان سے بارش برسے، وَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس مٹی کو صاف کر دے۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، یقیناً ایسے لوگوں کا حال قیامت کے دن جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان جتاتے ہیں، ان کی مثال کل قیامت کے دن بالکل ایسے ہی ہوگی کہ وہ اپنے اعمال کے انبار لے کر جائیں گے لیکن ان کے اعمال ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے، وہ قدرت نہیں رکھ سکیں گے اپنے اعمال پر۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو کافر قوم ہے ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور عنصر کہ جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں،
حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً عصر کی نماز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ تم میں سے جو عصر کی نماز ترک کر دیتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، نمازوں کی حفاظت کریے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی عراف کے پاس جاتا ہے، تو اس کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما قال لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے، اس کے بعد کی تصدیق کرے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر کوئی کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی ہے۔ لہٰذا یہ نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے بہت سارے افعال میں مبتلا ہیں، ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، لیکن ہیں کہ ہاتھ دیکھ کر، لکیریں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کی قسمت ایسی ہے۔ یہ سارے افعال باطل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس معاملے میں ہمیں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے گناہوں کا معاف کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کے بارے میں کہے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اپنے جانوں پر، اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا چاہے تمہارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں۔ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، ایک شخص یہ بات کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے فلاں کو تو معاف کر دیا، لیکن تجھے میں معاف نہیں کرنے والا، میں تیرے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ جو تو قسم کھا کر میرے اوپر یہ بہتان لگاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا ہم اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، یہ سب اللہ رب العزت کے کام ہیں۔ انسان کو، بندوں کو یہ کام اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حقوق اللہ کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ ایک آخری حدیث کہ جو لوگ دنیا میں حق تلفی کرتے ہیں ان کے اعمال بھی اللہ رب العزت برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال و متاع ہو، ایسے شخص کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے کل قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، اپنی نمازوں کے انبار لے کر، روزے لے کر، صدقات لے کر، لیکن
وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، اس نے دنیا میں بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہوگا۔ اب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دربار لگے گا اور یہ سارے مظلومین آئیں گے تو حساب تو ہونا ہے، اور وہاں پر کوئی کرنسی نہیں چلے گی، کوئی دینار یا درہم، ڈالر یا پاؤنڈ نہیں چلے گا، وہاں پر کون سی چیز چلے گی؟ اعمال چلیں گے۔ تو اب اس نے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے ان مظلومین کے جو گناہ ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کے جو اعمال ہیں وہ اعمال ان میں تقسیم کرے گا۔ اچھا، اس نے مارا تھا، تم کو مارا تھا، لہٰذا تم اس کی نیکیاں لے لو، تمہارا خون بہایا تھا، نیکیاں دے دو، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کے انبار جو لے کر آیا ہے شخص، اس کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلومین باقی رہ جائیں گے، ان کا حساب باقی رہ جائے گا۔ پھر معاملہ اس طریقے سے ہوگا کہ ان مظلومین کے گناہوں کو اللہ رب العزت اس شخص پر لاد دے گا اور پھر اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال کے انبار لے کر اللہ رب العزت کے پاس جائیں اور ہمیں وہاں جانے کے بعد یہ سارے اعمال سے دستبردار ہونا پڑے اور یہ سارے اعمال ہمارے چھین لیے جائیں، دوسروں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ آج ظلم و بربریت ہے زمین پر، یہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے خراب اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زمین پر فتنہ و فساد جو پھیلا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی زمین پر فتنہ پھیلے، فساد پھیلے، اور اللہ بھی مزہ چکانا چاہتا ہے تاکہ یہ واپس دوبارہ سے رجوع کریں، واپس لوٹ کر آئیں۔ لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ آج اس امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہم شکایت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمارا ایسا حال ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ساری اقوام تم پر چڑھ آئیں گی، ساری اقوام۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا ہوگا تو کیا ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، تم تعداد کے اعتبار سے بہت ہوگے، لیکن کیا ہوگا کہ تمہارے دنوں میں وہن ہوگا، اور یہ وہن یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے کراہیت ہوگی۔ شاید یہی نتیجہ ہے، اللہ معاف کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ساری اقوام ہم پر چڑھ دوڑی ہیں، یہ ہر لحاظ سے ہم پر حملہ کرتے ہیں تاکہ دین کو بدنام کیا جائے، دین کو ختم کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے، واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگر کفار کو برا لگتا ہے تو لگے، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگے، اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کر کے رہے گا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے یوں ہی تمہیں نہیں بھیجا۔ کنتم خیر امہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور بضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور ضرور بضرور تم لوگوں کو منکرات سے روکو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، او لیوشکن اللہ عقابا من عندی، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر آزمائش نازل کرے گا، عذاب نازل کرے گا۔ شاید ہمارے اپنے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی آزمائشات آج ہم پر نازل ہیں۔ ثم لتدعنہ، اور تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو گے، فلا یستجیب لکم، تمہاری بات سنی نہیں جائے گی، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اعمال ایسے ہیں۔
لہٰذا ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود اندر سے تبدیل نہ ہونا چاہے۔ لہٰذا ہم اپنے حالات کی اصلاح کریں، نیک اعمال کریں، نیک اعمال کرنے کے بعد ان نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں، اس کو حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اس کو محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے غزہ کے مسلمان ہیں، جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ ان ظالم صہیونیوں، یہودیوں، یہود و نصارہ، اس اسرائیل اور امریکہ کو تو ان کی ایسی گرفت فرما، ایسی سخت پکڑ فرما کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، سارے مسلمان جو دنیا میں ہیں ان سب کی تو مدد فرما۔ یقیناً ہم تجھ سے ہی مدد کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور تو ہی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے اور ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔